ہم اپنے دلوں کو کہاں پر، اپنے ماتھوں کو ہم کہاں پر ٹیکتے؟ اگر اللہ یہ بھی توفیق نہ دیتے تو ہم اپنے ماتھوں کو کہاں پر لگاتے؟ اسی لیے اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید کو قائم رکھنا کہ میرا اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اگر مجھے میرے چھوٹے سے عمل، برے عمل پر بھی پکڑ لے تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ میں بھلے جتنا بھی پاک باز بننا چاہوں، میں جتنا بھی پکڑ، لیکن پھر بھی میں خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطی پھر بھی ہوگی۔ اب اگر میرا اللہ اگر چھوٹی سی غلطی پر بھی مجھے پکڑ لیتا ہے، اس سے کون پوچھ سکتا؟ کوئی پوچھ سکتا؟ اور اگر میں نیکیوں کے پہاڑ بنا دوں، نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاؤں، حج اور عمرے کرتا رہوں، نوافل تہجد پڑھتا رہوں، وظائف کی کثرت، تلاوت کی کثرت، ہر ایک نیک عمل کرتا رہوں، لیکن میرے اللہ کو پسند نہ آیا تو میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدمی کو اپنے اعمال پر ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے نوافل کس کام کے ہیں، ہاں اس اللہ کو میرے نوافل پسند آ جائے تو میرے 2 نوافل میرے لیے کافی ہوگی۔ یعنی اللہ کو پسند آ جانا چاہیے، جس کے لیے جو کام ادا کیا جا رہا ہے اسے پسند آ جائے۔ اور اس کے لیے فرمایا یہ خوف ہو عمل کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے جو امید، جو مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اس خوف کے ساتھ کہ نہ جانے اس میں کتنی کوتاہیاں ہوں گی۔ آپ نے توفیق دی ہے مجھے، کتنی کوتاہیاں ہوں گی، باوجود اس کے کہ آپ نے میرے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو خوبی معلوم ہے کہ میں گناہوں سے بھرا ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اللہ تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، تجھ سے ایک ذرہ نہیں چھپا ہوا، میرا کوئی عمل تجھ سے نہیں چھپا ہوا، میری کوئی نگاہ کا زاویہ تجھ سے نہیں چھپا ہوا، میری زبان کا کوئی لفظ تجھ سے نہیں چھپا ہوا، میرے دل کی دھڑکن میں پیدا ہونے والا گناہ تجھ سے نہیں چھپا ہوا۔ اللہ تو ہر ایک وجود، ہر ایک جز سے، ہر ایک عمل سے واقف ہے کہ میں سراپا خطا پا،